جی بتائیں گے. جی سر. اور کیا مثال ہو سکتی ہے جامد کی؟ سر بہت ساری مثالیں ہیں. الشجرۃ، بہت بڑھیا. البئر. بہت بڑھیا. اور مشتق کس کو بولتے ہیں اقرا؟ سر مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے جس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے سونا، جانا، کھانا پینا. میں نے مشتق پوچھا ہے، اس طرح مشتق. سر مشتق جی. سر مشتق وہ اسم ہوتے ہیں جو مصدر سے بنایا جاتا ہے. بھائی میں کس کو بولتے ہیں مشتق؟ سر جو دوسرے اسم سے بنا ہو لیکن اس سے دوسرے اسما نہ بنتے ہوں اس کو مشتق بولتے ہیں. جیسے سر جیسے سر جیسے قاتلون، ناصرون. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، شاباش. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جو قسمیں جو پڑھی تھی ہم نے وہ کس لحاظ سے پڑھی تھی؟ یہاں پر میں نے لکھوایا تھا آپ کو کس بناوٹ لحاظ کے سے؟ لحاظ سے. بناوٹ کے جی لحاظ سے. سر. یہاں پر یاد بناوٹ. رکھنا، بناوٹ کے لحاظ سے پوری عربی زبان میں اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو انڈر لائن کریں گے. جی سر. بناوٹ کے لحاظ سے پوری عربی زبان میں اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں. نارمل اسم یعنی اس کو جامد بولیں گے، ایک مصدر ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے. یہاں تک کوئی دقت؟ ہاں سر. نہیں سر. اب اگر میں ایک بات پوچھوں آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ ذہابہ، یذہب اور ذہاب، ان کے کیا معنی ہوں گے؟ ذہابہ یذہب کا مطلب کیا ہے؟ سر وہ ایک مرد گیا. تو وہ یہ ایک مر فعل جاتا ماضی ہے. بن جائے گا، وہ ایک مرد گیا، جی سر. بالکل. اور وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا. ذہاب، سر ذہاب ہو جائے گا بیٹا مصدر، تو اس کا ترجمہ کریں گے کیا؟ اس کا ترجمہ جانا. 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 تو اس کا مطلب کریں گے جانا. تو کھانا پینا، جاگنا، سونا، کھیلنا کودنا، یہ سب مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے، فعل کا ترجمہ نہیں ہوتا. میں آپ کو کبھی بولتا ہوں فتح یفتح معنی کھولنا، وہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. آدھی بات سمجھ میں؟ جی سر. تو فتح جی. یفتح معنی کھولنا، لیکن جب ترجمہ کریں گے فتح کا تو ترجمہ کریں گے اس ایک مرد نے کھولا. یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا. کوئی دقت یہاں تک؟ ہاں سر. نہیں سر. تو اتنی بات سمجھ لینے کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں اب اسماء مشتقہ میں اسم فاعل. اسم فاعل کو ہم پہلے بھی کچھ ذکر کر چکے تھے، تو ہیڈنگ ہے ہماری آج کا پہلا ٹاپک ہے اسم فاعل. یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹا 3 حرف والے ہر ایک فعل ماضی سے. کیا کہا بیٹا؟ 3 حرف والے ہر ایک فعل ماضی سے اسم الفاعل فاعل کے وزن پر بناتے ہیں. اس پیٹرن، یہ کیا بیٹا؟ پیٹرن. اس جی سر. پیٹرن یعنی اس وزن پر، پیٹرن کا مطلب وزن، اس پیٹرن پر یعنی اس وزن پر بننے والے ہر ایک اسم کا ترجمہ ہوگا کرنے والا یا ہونے والا. جیسے داخلون کا مطلب داخل ہونے والا، حاربون کا مطلب، حاربون کا مطلب بھاگنے والا. حاربہ مانے بھاگنا تو حارب بھاگنے والا. قتل یقتل مانے قتل کرنا تو قاتل قتل کرنے والا. نصر ینصر مانے مدد کرنا تو ناصر مدد کرنے والا. رکبہ، رکیبہ یرکب مانے باب سمیہ سے سفر کرنا، راکب سوار ہونے والا یا سواری کرنے والا.
خرج یخرج خروجن کا مطلب نکلنا تو خارج نکلنے والا. ذهب یذهب مانے جانا، اس سے بنے گا ذاہب مانے جانے والا. حمیدہ یحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تو حامد تعریف کرنے والا. لعب یلعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، تو لاعب کھیلنے والا. عمل یعمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، تو عامل کام کرنے والا. یہ تو سب الفاظ صرف صرف کے اعتبار سے. یہ کیا پڑھیں گے بیٹا؟ اس کو صرف پڑھیں گے. صرف جی سر. ہم نے پڑھا تھا نا، صرف اور نحو دو چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. سر نحو تو صرف یہ بتاتا ہے کہ لفظ کے آخری کلمے کا اعراب کیا ہوگا، زبر ہوگا، زیر ہوگی یا پیش ہوگا، یا دو زبر ہوگا یا دو زیر ہوگی یا دو پیش ہوگا، یہ بتاتا ہے. لیکن کسی کلمے سے دوسرا کلمہ نکال لینا، یہ صرف بتاتا ہے. دیکھو دھیان دو، میں نے پہلے بتایا تھا، آپ شاید بھول گئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے نا. بولو بیٹا ہاں بھول گئے سر. مجھے یاد ہے، بولو مجھے بیٹا. یاد ہے. نہیں نہیں جی ایسا سر. بولو سر ہم بھول گئے ہیں، ہم بھلکڑ بچے ہیں. بولو بیٹا. جی مجھے سر. یاد ہے. ادھر دھیان دو بیٹا. تو اگر ہم بات کریں صرف کی اور بات کریں اگر نحو کی، تو نحو کیا بتاتا ہے؟ صرف نحو کا جو مقصد ہے، اس کا جو موٹیو ہے، نحو کا جو موٹیو ہے، موٹیو ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا موٹیو یہ ہے کہ انسان کو عربی زبان میں اعراب کی غلطی سے بچانا ہے. میں نے بولا فی المسجدی، اب فی المسجدی بولنے کے بعد میں نے سو کر دیا فی المسجدی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ جو زیر آیا ہے، مسجدی دال کے نیچے زیر آیا ہے، یہ اس فی کی وجہ سے آیا ہے، اس فی کی وجہ سے. یس سر. تو مجھے یہ بتایا نحو نے، علم نحو نے بتایا. تو علم نحو صرف بات کرتا ہے لفظ کے آخری حرف کی حرکت کے بارے میں. کس کے بارے میں بات کرتا ہے یہ؟ لفظ کے آخری حرف کی حرکت کے بارے میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے بارے میں بات کرتا ہے. بات کرتا ہے یعنی کسی بھی کلمے کا اعراب. اعراب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب بولتے ہیں. کسی بھی کلمے کا اعراب کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، زیر ہوگی یا پیش ہوگا، یہ علم نحو بتائے گا. کوئی دقت یہاں تک؟ یس سر. اعراب کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت. علم نحو بتاتا ہے. صرف ہمیں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے. یعنی علم صرف انسان کو ایک کلمے یعنی ایک لفظ سے مختلف کلمات یا الفاظ بنانے کا، انسان کو ایک کلمے یا لفظ سے مختلف کلمات یا الفاظ بنانے کا طور طریقہ سکھاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم کسی کلمے سے، جیسے اصل لفظ تھا بیٹا یہاں پر فعل یفعل مانے کرنا،
فعل یفعل مانے کرنا. تو میں نے کیا کیا، جی سر. میں نے قاعدہ پڑھا کہ 3 حرف والے ماضی سے، دیکھو 3 حرف ماضی میں ہیں کہ نہیں، جی سر. 3 حرف والے ماضی سے اسم فاعل ہمیشہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. دخل سے داخل، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. تو یہ قاعدہ مجھے کس نے بتایا؟ یہ قاعدہ مجھے بتایا علم صرف نے. فاعل کرنے والا، داخل داخل ہونے والا، یہ علم صرف. اب کوئی کلیئر ہے؟ میرے خیال سے کلیئر ہے. نحو صرف کس کو بولتے ہیں؟ یس سر. اب یہاں پر دیکھیں گے، یہاں بتانے کی کوشش یہ ہو رہی ہے، تو سب الفاظ صرف کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، یعنی داخل داخل ہونے والا، عامل کام کرنے والا، اور جی آپ کا حارب بھاگنے والا، ٹھیک ہے نا، اور خارج نکلنے والا، اور راکب سوار ہونے والا، ناصر مدد کرنے والا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ صرف کے اعتبار سے اس میں مشتق کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے بیٹا؟ کیونکہ اس میں مستق. کیونکہ ادھر دھیان دو، کیونکہ بولو، کیونکہ بولو، کیونکہ 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 ہم نے داخلہ سے داخل کو نکال لیا ہم نے، جو کہ مشتق ہے. یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ مشتق ہو گیا. لیکن اب اس داخل سے کچھ اور نہیں نکال سکتے، اس سے کچھ اور نہیں بنا سکتے. ہاں، اس کی تثنیہ جمع آ سکتی ہے، داخل داخل ہونے والا، داخلانی 2 داخل ہونے والے، داخل ہونا بہت سارے داخل، لیکن کچھ الگ نہیں بنا سکتے، الگ مطلب نہیں بنا سکتے. تو مشتق ہو گئے. یس سر. اب اس مشتق سے آگے کچھ نہیں نکل سکتا. تو مشتق کی دوڑ یہیں تک ہے کہ وہ خود نکلتا ہے لیکن وہ اپنے کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے. امریکہ نے ایک زمانے میں خاص طرح کے گیہوں کا ایک بیج تیار کیا تھا. آپ لوگ کسان ہیں، کسان فہیمہ کسان ہیں نا آپ؟ جی. امریکہ نے کیا کیا تھا، پہلے گیہوں کی بالیاں لمبی لمبی ہوتی تھی، لمبی لمبی بالیاں ہوتی تھی، اور اس پر اناج کم آتا تھا. مطلب اگر 1 بیگھا ہے تو 1 بیگھے میں مثال کے طور پر 7 کوئنٹل ہی پروڈکشن، اس کا کیا نام، پروڈکشن ہو پاتا تھا. امریکہ کے جو بایو انجینئرس ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ایسے بیج تیار کیے کہ جن کی بالیاں تو کم ہوتی تھی، مطلب بالی کا جو سائز تھا وہ تو کم ہوتا تھا، سائز تو کم ہوتا تھا، لیکن اگر وہ 1 بیگھا ہے، اگر وہ 1 بیگھا ہے ایسے کر کے، تو اس 1 بیگھا میں 7 کوئنٹل کے بجائے 12 کوئنٹل نکل جاتا تھا، 14 کوئنٹل نکل جاتا تھا. تو وہ انڈیا کو امریکہ سے خریدنا پڑتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ انڈیا کے لوگوں نے اس کو بچانا شروع کر دیا کہ بھائی ہم بار بار نہ خریدنا پڑے. تو اگر ایک بیگھا سے اگر 12-14 کوئنٹل اگر گیہوں نکلا ہے تو 1 کوئنٹل بچا کے رکھ لیتے تھے، تاکہ اس کو نیکسٹ ٹائم پر آنے والی فصل کے موقع پر اس کو ہم بوئیں گے. لیکن امریکہ کے انجینئرز اتنے چالاک نکلے، وہ ایک بار ہونے کے بعد دوبارہ اس میں اگانے کی صلاحیت بیج میں ہوتی ہی نہیں تھی. اس کو اس خاص طریقے سے اس کو پروڈیوس کیا گیا تھا. تو یہ بیج مشتق ہو گیا بیچارہ، ایک خاص ٹیکنالوجی کے تحت، خاص رول کے تحت اس کو بنا تو دیا گیا، لیکن یہ بیچارہ بیج بعد میں جا کر کے اپنا پروڈکشن نہیں کر پا رہا ہے. ایک بار پروڈکشن کرنے کے بعد میں اس نے پروڈکشن نہیں کیا. جی سر. تو ویسے ہی مشتق ہے بیچارہ، مشتق خود تو نکل گیا لیکن اب اس کے اندر دوسری بار کچھ نئی چیز بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ مشتق ہو، کیونکہ یہ سب الفاظ مصدر سے نکلے ہیں، اور اس میں مشتق کی بھی یہ پہلی قسم یعنی اسم فاعل ہے. اسم الفاعل کی تعریف کیا ہے؟ امپورٹنٹ. کوئی پوچھے اسم فاعل کیا ہے تو آپ بولیں گے بیٹا، کیا جواب دیں گے اسے؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے. کیا بتائیں گے؟ اگر کوئی پوچھے اسم فاعل کس کو بولتے ہیں تو آپ بتائیں گے اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی خاص قاعدہ کلیہ کے تحت مصدر سے کسی خاص معنی کے لیے نکلا ہو. لکھو ذرا اس کو.
لکھوں یا نہیں؟ جی سر، جی سر لکھ دو. اسم فاعل، وہ اسم مشتق ہے. پوری تعریف کیا ہے بیٹا؟ وہ اسم مشتق ہے جو کسی خاص قاعدے کلیہ کے تحت اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی خاص قاعدے و کلیہ کے تحت کسی خاص معنی کے لیے نکالا گیا ہو. کسی خاص معنی کے لیے نکالا گیا ہو. آگے یہاں پر ایک بات نوٹ کریں گے، سے حرفی فعل ماضی سے. سے حرفی کا مطلب 3 حرفی. جی سر. سے حرفی فعل ماضی سے اسم فاعل اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. اگر کوئی سوال کرے تو جواب دینا. کوئی پوچھے اس میں فاعل کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے. شرط ہے وہ اس میں مشتق ہے، جامد نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، جو کسی خاص قاعدہ و کلیے کے تحت کسی خاص معنی کے لیے نکالا گیا. سے حرفی فعل ماضی سے اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں اس میں فاعل ایک ایسا اسم مشتق ہے جس سے کام کرنے والے کا مفہوم نکلتا ہو. جاء الرجل، اس مثال میں الرجل نحو کے حساب سے فاعل ہے، صرف کے حساب سے جامد ہے. دیکھو کیا ضروری بات دھیان دو. اگر میں یہاں پر ایک بات بولوں آپ کو، یس سر. جی اس میں اگر میں ایک مثال دوں آپ کو، الٹا سیدھا کیسے ہوگا؟ جیسے جاء الرجل اور ذهب زاہد. دھیان دینا بیٹا. یس سر. خرج الآکل، بس سارے دکھ درد یہیں ختم ہو جائیں گے. ایک فعل ہے، ایک کلمہ ہے جاء اور ایک ہے الرجل. تو ہوا کیا ہے؟ جاء الرجل کا مطلب ہوا آدمی آیا. تو جب اس کی ترکیب کریں گے ہم تو جاء تو بن جائے گا میرا بچہ فعل ماضی، یس سر. اور الرجل بن جائے گا بیٹا الرجل بن جائے گا فاعل. میں نے اس میں فاعل تو نہیں بولا، میں نو سر. نہیں نے سر. صرف فاعل بولا ہے. فاعل بولا ہے میں نے صرف. جی سر. یہ فاعل نحو کے اعتبار سے ہے. یہ فاعل کیونکہ یہاں یہ کام کرنے والا الرجل یہ فاعل ہے نحو کے اعتبار سے. لیکن اگر سر. میں صرف میں الرجل کو دیکھوں گا تو صرف کے لحاظ سے یہ جامد ہے. جی سر.
لیکن دوسری مثال پہ اگر ہم دیکھیں ذہبہ ذاہبن کا ترجمہ کریں گے جانے والا گیا، جانے والا تو گیا. گیا. ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو. تو ذاہب کیا ہے بیٹا؟ ذاہب جانے والا، جانے والا گیا. اب یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں گے آپ. تو ذہبہ فعل ماضی ہے، ذاہب نحو کے اعتبار سے فاعل بن جائے گا، لیکن فہیمہ لیکن زور سے بول کے دکھاؤ. لیکن لیکن یہ صرف کے اعتبار سے اس میں فاعل کہلائے گا. اب اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، وہ مفعول بھی بن سکتا ہے، وہ مجرور بھی بن سکتا ہے. ادھر دھیان دو، ضروری نہیں کہ اس میں فاعل فاعل ہی بنے، اس میں فاعل کو میں مفعول بھی بنا سکتا ہوں. میں نے کھانے والے کو منع کر دیا، ادھر دھیان دو، میں نے کھانے والے کو منع کر دیا، یہ بن جائے گا بیٹا منعتو، میں نے منع کیا. کس کو؟ کھانے والے کو. تو یہ بن جائے گا کیسے کہ منع یمنع مانے ہوتا ہے روکنا، اور یہ فعل لازم ہے، اور لازم جو ہے وہ مفعول چاہتا ہے. تا ضمیر جو بن جائے گا وہ فاعل کی بن جائے گی. تو منعتو یہ فعل اور فاعل دونوں ہو گیا، مطلب فعل پلس فاعل ہو گیا. میں نے منع کیا کس کو؟ آکلا، کھانے والے کو میں نے منع کیا. تو یہاں پر اب آکل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے صرف کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے یہ اس میں فاعل ہے. بولو بھائی. یس سر. لیکن صرف میرے کے بیٹا، اعتبار سے اس میں لیکن فاعل میرے ہے. بیٹے نحو کے اعتبار سے مفعول ہے. یس سر. یہ بات کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ جی سر آ گئی. جی سر سمجھ میں آ گئی. ہاں. تو اس میں فاعل، اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. بتاؤ. یس سر. ٹھیک ہے، جی سر. کوئی دقت یہاں تک؟ ہاں نہیں سر. سر. تو وہی بات یہاں پر بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. انہوں نے یہاں پر کیا بتایا ہے کہ اس میں کہ جاء الرجل جو ہے یہ اس مثال میں الرجل نحو کے حساب سے تو فاعل ہے، لیکن صرف کے حساب سے جامد ہے. یس سر. جاء ناصر، اس میں ناصر نحو کے حساب سے فاعل ہے اور صرف کے حساب سے مشتق ہے. دیکھو تو ایک بات یہاں پر ہی کہہ دیں گے ہم، صرف کے لحاظ سے جامد ہے یہ. اور ذہبہ ذاہبن میں ادھر دھیان دو، اور ذہبہ ذاہبن میں ذہبہ فعل ماضی ہو گیا، ذاہب فاعل ہے کس کے اعتبار سے؟ نحو کے اعتبار سے. مگر یہ یس سر. مگر یہ صرف کے اعتبار سے اس میں فاعل ہے اور کیا ہے؟ اور مشتق ہے. آ رہی بات سمجھ میں کیا؟ جی یس سر. سر. تو آکل اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی مشتق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بولو.
Yes, sir. جی سر. کہہ رہے ہیں کہ اور مشتق کی پہلی قسم ہے اسم فاعل، کیونکہ عربی میں اسم تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جامد ہوگا، یا مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا. تو ناصر مشتق ہوگا. اور مشتق کی ہم نے 7 قسموں کو پڑھ لیا ہے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ. دھیان دو ادھر کے، ادھر دھیان دو، ادھر دھیان دو. ادھر نمبر 1 اسم فاعل، Yes, sir. نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم اعلیٰ، نمبر 4 اسم مبالغہ، نمبر 5 صفت مشبہ، نمبر 6 اسم مفعول، نمبر 7 اسم تفضیل. ہو گئے پورے؟ جی سر. تو اسم فاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، اسم اعلیٰ ہو گیا، اسم مبالغہ ہو گیا، اسم ظرف ہو گیا، اسم تفضیل ہو گیا، صفت مشبہ ہو گیا. بولو ذرا، سناؤ. جی سر. 7 اسماء مشتقہ کون کون سے؟ سناؤ. سر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ، اسم تفضیل. آپ سناؤ. اقرا، اقرا کی بچی، آپ سناؤ. سر مجھے یاد نہیں ہے ابھی. کس کو یاد ہوگا پھر؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ سر میں کل سنا دوں گی. غلط بات ہے بیٹا، یہ بہت غلط کر رہے ہو اقرا، بہت غلط کر رہے ہو. سر بس آج کے لیے سوری. دھیان دے رہے آپ تھوڑا ایک طرف سے. تو مشتق کی ہم نے 7 قسموں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. 7 ہوتے ہیں. اسم فاعل نہیں، ابھی یاد کرو میرے سامنے. اسم فاعل، اسم مفعول، یاد کرو یہیں پر، ابھی یہیں لکھوا رہا ہوں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسماء مشتقہ کتنے بتائے میں نے؟ یہ اسماء مشتقہ 7 ہوتے ہیں. کتنے بتائے ہیں؟ 7. 7. بولو. فاہمہ بولے گی میرا بیٹا. فاہمہ بولو بچہ. نمبر 1. جی سر. آپ بولو نمبر نمبر 1 اسم فاعل، ماشاء اللہ. نمبر 2. اسم مفعول، نمبر 2 میں مفعول، نمبر 3 بیٹا. اسم ظرف، شاباش میرا بچہ. اسم اس میں ظرف، نمبر 4 میرا بچہ. اسم اعلیٰ، بہت بڑھیا. نمبر اسم 5 اعلیٰ، میرا بچہ. اسم مبالغہ، اس میں مبالغہ. ایک منٹ. مبالغہ، مبالغہ، چلیے اس میں مبالغہ ہو گیا. نمبر 6 میرا بچہ. اسم تفضیل، میں تفصیل، اس میں تفضیل. نمبر 6 صفت مشبہ. صفت مشبہ. ان کو یاد کریں. ٹھیک ہے. اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ. ان کو یاد کریں. اوکے. دوسرا نمبر آتا ہے فاعل اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے. دیکھو ذرا، کوئی فرق وہی جو میں نے بتا دیا آپ کو. فاعل اور اسم فاعل میں بہت فرق ہے. اس فرق کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اس میں فاعل ایک لفظ ہوتا ہے جس کو آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس میں فاعل فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مجرور بھی بن سکتا ہے. لیکن یس سر. فاعل کس کو بولتے ہیں؟ فاعل ایک اعراب کا نام ہے. جب کام کرنے والا جب حالت رفع میں پیش کے ساتھ آئے وہ فاعل کہلاتا ہے. تو یہاں پر امپورٹنٹ بات، بہت پیاری بات لکھی انہوں نے.
کتاب والوں نے اتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ فائل کیا ہے، تو فائل آپ بولیں گے بیٹا فائل ایک اعراب کا نام ہے، اس کو انڈر لائن. جی سر. سوال ہے بیٹے فائل کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے فائل ایک اعراب کا نام ہے. یہ سوال بنے گا فائل کیا ہے، تو آپ بولیں گے فائل ایک اعراب کا نام ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. جی. فائل ایک اعراب کا نام ہے جو ہمیشہ مرفوع ہی رہتا ہے، مرفوع مطلب پیش یاد رہتا ہے. ضربہ ضاربن یہ فائل بھی ہے، اب ضاربن ہے یہاں پر، یہ فائل بھی ہے اور صرف کے اعتبار سے اس میں فائل بھی ہے. کوئی دقت؟ نہیں سر. اب دیکھو یہاں پر ضرب اور استادوں میں جو استاد ہے جو یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو، سر. یہ جو الاستاد ہے، یہ الاستاد یہ نحو کے حساب سے فائل ہے لیکن صرف کے حساب سے جامد کہلائے گا. قاعدہ یہاں پر یاد رکھیں گے، قاعدہ ماضی میں بیچ والے حرف پر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، کچھ بھی ہو، فاعل کے وزن پر ہی آئے گا. مطلب سمپل بات یاد رکھنی ہے، جو بھی تین حروف کا جو بھی فعل ماضی ہوگا، چاہے وہ لازم ہو متعدی ہو کچھ بھی ہو، ہمیشہ یاد رکھنا دیکھیے اس میں فاعل تو سبھی سے آئے گا، خواہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، اس میں فاعل سبھی سے آتا ہے. سبھی سے آتا ہے. دیکھو ضربہ کیا ہے بیٹا، ضربہ فعل متعدی ہے تو ضربہ سے بن جائے گا فاعل، اس میں فاعل ضارب. ذہبہ میرا بچہ فعل لازم ہے، اس سے بن جائے گا ذاہب. لیکن اس میں مفعول جو ہوتا ہے، اس میں مفعول بس فعل متعدی سے آتا ہے، فعل لازم سے اس میں مفعول نہیں آتا. تو ضاربن سے مضروب، چلو آگے بڑھیں گے اس کو. بس یاد رکھنا ہے کہ اس میں فاعل لازم ہو چاہے متعدی ہو، دونوں سے آتا ہے. جی سر. یہاں پر کہا جا رہا ہے اس میں فاعل فاعلی کے وزن پر آئے گا، جیسے شریبہ سے شارب، فتح سے فاتح، قتل سے قاتل. لیکن اگر بیچ والے حرف پر پیش ہو تو اس میں فاعل فعیل کے وزن پر بنے گا، جیسے بعودہ سے بعید، قربہ سے قریب، کرمہ سے کریم، شروفہ سے شریف. اتنی بات کو یاد رکھیں، اس بات کو چھوڑتے ہیں بھی، یہ جو بات ہے نا، یہ والی جو بات ہے اس کو چھوڑ دو ابھی. سر. ٹھیک ہے. تو پہلے تو بات یاد رکھو کہ کیسا بھی فعل ہو، فعل ماضی کیسا بھی ہو، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، سبھی سے اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور سبھی سے اس میں فاعل آتا ہے، چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو. بس اتنا بات یاد رکھیں گے. اگر فعل ماضی باب کرومہ سے ہے، باب کرومہ آنا ہے بھائی، باب کرومہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے؟ جی سر. جی سر. بس اگر باب کرومہ سے اگر اس میں فاعل بنائیں گے تو پھر وہ بعید فاعل کے وزن پر بنے گا. یس سر. بس اتنی بات ہے، باب کرومہ سے اس میں فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے. بعودہ سے بعید، قربہ سے قریب، کرومہ سے کریم، شروفہ سے شریف. حسونہ مانے خوبصورت ہونا، حسونہ اس سے کیا بنے گا بیٹا، حسین. ٹھیک ہے نا؟ جی یس سر. سر. ہاں. اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ جب آپ اس میں فاعل بنا لیں تو اس کا تثنیہ، اس کی جمع، تثنیہ مطلب سیکنڈ، آپ خود بنا سکتے ہیں. اس کا وزن یہ ہے فاعل واحد، فاعلانی، فاعلون. مؤنث کے لیے بس آخر میں تا لگائیں گے، مؤنث کے لیے آخر میں تا لگائیں گے. فاعلۃ، فاعل سے فاعلۃ کرنے والی،
اس کا تسنیہ بنے گا فاعلتانی اور جمع بنے گا فاعلات. تو گردان کیسے بنائیں گے؟ قتل سے قاتل، قاتلان قاتلون، قاتلتن قاتلتان قاتلات. آ رہا ہے سمجھ میں کیا؟ یس سر یس سر. ایسے یسر یسر بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر نہیں آ رہا ہے سر. بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو کل جی سر. اس کو ریوائز کرنا. بس گردان یاد رکھنا. گردان سناؤ مجھے ایک بار. قتل سناؤ. قتل سے تثنیہ کی، جمع کی، مذکر کی، مؤنث کی 6 صیغے ہوتے ہیں. سوال اگر کوئی کرے کہ اس میں فاعل کی کتنی گردان ہوتی ہے، کتنے گردان کی کتنے صیغے ہوتے ہیں، کوئی سوال کرے گا اس میں فاعل کی گردان کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، سوال کیا بنے گا بیٹا؟ سوال بنے گا اس میں فاعل کی گردان کے کتنے صیغے ہوتے ہیں. تو آپ جواب دیں گے اس میں فاعل کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں. اس میں فاعل کی گردان کے کل 6 صیغے ہوتے ہیں. اس میں 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے. تو یہاں پر لکھیں گے 3 مذکر کے لیے، 3 مذکر اور 3 مؤنث. بولو میرا بچہ، بولو بھائی، جی سر. جی اسے سر. بولو، بولو میرا بچہ. یہ بن جائے گا قاتلون، قاتلانی قاتلون. اور قاتل. قاتلون. اب اسی کو پر بنائیں گے مؤنث، بس آخر میں تا لگائیں گے. قاتلتون، قاتلتانی اور قاتلات. قاتلات. فعل سے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. اس کو دیکھنا بیٹا، ریکارڈڈ دیکھنا ہے نا، ریکارڈڈ لیکچر دیکھنا، ریکارڈڈ لیکچر. جی سر. ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں بیٹا. اوکے سر. ٹھیک ہے، السلام علیکم.